نتیجہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ ہم نے کتنی بیٹیوں اور بہنوں کو اسلامی ماحول سے برگشتہ اور دل برداشتہ ہوئے دیکھا ہے۔ کتنوں کو دین اسلام کا قلادہ اپنی گردن سے اتار کر پھینکتے ہوئے خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس وقت آنکھیں مزید نمناک اور دل افسردہ ہو جاتا ہے جب کسی مسلم بیٹی اور بہن کو کے ارتدادی قصے کی حمایت پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا اچھل کر اور گلا پھاڑ کر اسلام مخالف پروگرام چلاتی ہے۔ مختصر رہی لیکن ان کا قدم مبارک اس سرزمین پر پڑا، یہ ہمارے لیے باعث صد افتخار ہے۔ میں ان تمام معزز علماء کرام کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ دو چار باتیں ہیں جو دل کے جذبات قلم کے ذریعے سے اتارا گیا ہے وہ، اور مختصر تاریخ ہے اس کی جو اسے پڑھ کر سنایا جائے گا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، صدق اللہ العظیم۔ عقل و خرد بھی محو تماشا ہے دیکھیے، عقل و خرد بھی محو تماشا ہے دیکھیے، بنجر زمین کیسے گلستان بن گئی۔ ظلمت تھی ضرارت تھی گمراہی تھی جہاں پر، ظلمت تھی ضرارت تھی گمراہی تھی جہاں پر، کس کی نگاہ فیض سے ذیشان بن گئی۔ محترم حضرات، آج کے اس روح پرور پر رونق پر بہار افتتاحی اجلاس میں اپنی اور خدام جامعہ کی طرف سے آپ تمام حضرات کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے استقبال کرتا ہوں۔ نیز آپ سبھی کا بے حد ممنون مشکور ہوں کہ آپ نے اس حقیق کی دعوت کو شرف بخشتے ہوئے اپنی تمام مصروفیتوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے شریک اجلاس ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو بہترین اجر عظیم عطا فرمائے۔ دراصل جامعۃ القاسم للبنات ایک خواب کا شرمندہ تعبیر ہونا ہے۔ بہت دنوں سے دل میں یہ خیال تھا کہ اسلامی ماحول میں مسلم بچیوں کے لیے ایک ادارہ قائم کیا جائے جہاں ان کو دینی و عصری علوم سے آراستہ کیا جا سکے۔ بچیاں چونکہ ایک دن ماں بنتی ہے اور ان کی گود بچے کے لیے پہلی درسگاہ بنتی ہے، اس لیے ماؤں کو تعلیم و تربیت سے آراستہ ہونا ضروری ہے۔ پھر سماج اور معاشرے میں مخلوق تعلیم کا حال اور ہلاکت انگیز نتیجہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ ہم نے کتنی بیٹیوں اور بہنوں کو اسلامی ماحول سے برگشتہ اور دل برداشتہ ہوئے دیکھا ہے۔ کتنوں کو دین اسلام کا قلادہ اپنی گردن سے اتار کر پھینکتے ہوئے خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس وقت آنکھیں مزید نمناک اور دل افسردہ ہو جاتا ہے جب کسی مسلم بیٹی اور بہن کے ارتدادی قصے کی حمایت پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا اچھل کر اور گلا پھاڑ کر اسلام مخالف پروگرام چلاتی ہے، اور ان خبروں کو اخبارات و رسائل کے شہ سرخیاں حاصل ہوتی ہیں۔ ہر چند کے اس بار گراں کا میں متحمل نہیں تھا، پھر بھی جب اس جانب خیال آتا تو درد اور بے چینی میں اضافہ ہو جاتا۔ اس پروگرام کی اطلاع سب سے پہلے میں نے اپنے مربی و مشفق سیدی و سندی فخر الاماثل استاد الاساتذہ حضرت اقدس الحاج مولانا محمد محسن صاحب مظاہری، سابق صدر المدرسین جامعۃ الاصلاح کبیر ڈپو اور محب محترم صوبہ جھارکھنڈ کے نوجوان اور بااعتبار عالم دین حضرت مولانا محمد رستم صاحب قاسمی، حضرت مولانا محمد اکرم صاحب قاسمی کو دی۔ ان حضرات نے کام کی نزاکت، اس کی ضرورت و اہمیت کو دیکھتے ہوئے علاقائی علماء سے مشورہ کرنے کو کہا۔
میں نے اس سلسلے میں علماء کرام بالخصوص مولانا محمد اسحاق صاحب کی رائے معلوم کی۔ انہوں نے فرمایا، انہوں نے کئی مرتبہ پوچھنے کے بعد ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ اب میرا شرح صدر ہو گیا ہے، آپ یہ کام شروع کریں۔ چنانچہ آ گئی، بنا بنایا مکان گر گیا، تابنات مستقبل اندھیروں میں گم ہوتا نظر آنے لگا۔ میں تھک ہار کر بیٹھ گیا، آنکھوں سے آنسو جاری تھے کہ اے اللہ، ایک تو یہ ناتمام کمزور انسان ایک دن کا جوڑ کر آشیانہ بنانے کی کوشش کی تھی، وہ بھی اجڑ گیا۔ میری والدہ مرحومہ جو آج نہیں ہے، آسماں تیری لحد پہ شبنم افشانی کرے۔ ادارہ حاضرہ کے لیے دن رات اپنے ہاتھوں کو بارگاہ عزتی میں پھیلائے رکھتی تھی۔ ان کی شب بیداری آہ سحرگاہی اور اپنے تھر تھراتے اور کپ کپاتے ہاتھوں نے دوبارہ مجھے کھڑا کیا، اور اس راستے میں میرے مخلص مکرم برادرم جناب انجینئر شاہد شیخ صاحب نے دست تعاون دراز کیا۔ ادھر رحمت الہی اپنی شان کے ساتھ دوبارہ متوجہ ہوئی اور ایک مضبوط عمارت کی بنیاد رکھی گئی، اور آج الحمدللہ یہ ادارہ اپنے افتتاح کا سرخ جوڑا پہن کر تیار ہے۔ میرے بڑے بھائی جناب جمیل اختر صاحب نے اپنی نگرانی میں یہ کام کرایا، ان کا بڑا تعاون رہا، اور اس کو بنانے میں انہوں نے بڑی محنت کی، جو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ اجر عظیم کے مستحق ہوگے۔ اس ادارے کی تعمیر و ترقی میں زید بن حارثہ کے اراکین بالخصوص مفتی سمیع اختر، مولانا داؤد صاحب اور ان کے رفقۂ کار نے بہت اہم کردار ادا کیا۔ گاؤں علاقے کے لوگوں کی دعائیں شامل حال رہی۔ جامعۃ الاصلاح کبیر ڈی کے صدر المدرسین مولانا محمد طاہر حسین صاحب مظاہری، جملہ اساتذہ کرام اور کبیر ڈی کے لوگوں کا بڑا تعاون رہا۔ ان کے علاوہ میرے گاؤں کرماٹان کے نوجوانوں بالخصوص محمد عمر انصاری، تاج الدین انصاری، محمد اسرائیل، شمس الدین یعقوب، ڈاکٹر انور صاحب، شمس الدین گبلو اور عظیم الدین وغیرہ تمام بڑے نوجوانوں نے ہمارا ساتھ دیا، اور اس ادارے کی تعمیر میں ان لوگوں کا بڑا تعاون رہا ہے۔ ان کے علاوہ شہر دھنباد اور علاقے کا تعاون رہا۔ میں ان تمام حضرات کا ممنون مشکور ہوں۔ اب دعا فرمائیں کہ ادارہ کا قیام جس مقصد کے لیے ہوا ہے، اللہ پاک اس میں کامیابی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ یہ مختصر معروضات تھے جو میرے دل میں تھے، جو میں نے اسے قلم کے ذریعے تحریر پر لایا، اور آج اتنا بڑا مجمع جو دور دراز سے میرے پورے گاؤں میں ہر گھر کے اندر مہمان کے طور پر تشریف لائے ہوئے ہیں، یقیناً یہ ادارے کی مقبولیت کی علامت ہے۔ میں عہد کرتا ہوں، انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ حضرات نے جس محبت کے ساتھ اس ادارے کے تعمیر میں آپ نے حصہ لیا ہے، اور اس ادارے کے ساتھ آپ کے جو جذبات ہیں، انشاءاللہ العزیز میں اپنے اساتذہ کے برابر مشورے میں رہ کر، اپنے دوستوں کے ساتھ رہ کر کے میں انشاءاللہ اسے بھرپور اور بہتر سے بہتر اس ادارے کی نام روشن کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں مزید عزم مصمم عطا فرمائے، اور ادارے کے جو بقیہ کام ہے اس کے تکمیل میں اللہ تعالیٰ کی بھرپور مدد فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔